أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد حمد و صلات کے جناب آل محمد بن گرامی صاحب، اور جناب حیدر بھائی صاحب جو چشم و چراغ ہیں، ایک بڑے خانوادے اور بڑے سیاسی گھرانے سے، وقت اتنا نہیں کہ میں کوئی تفصیلی بات کروں. سرزمین سندھ وہ زمین ہے کہ جہاں پہلے انسان اور پہلے نبی کا قدم اترا. اور اگر پہلا انسان اور پہلا نبی اس دھرتی پر آیا تو پہلی وحی بھی اسی سرزمین پر. اور اگر پہلی وحی زمین پر آئی تو جبریل کی آمد کا سلسلہ بھی اسی سرزمین سے. اور اگر جبریل اس سرزمین پر آئے تو اس سرزمین کو یہ فخر ہے کہ جبریل کو اپنی ملکیت پر فخر نہیں ہے، آل محمد کی قربانی پر فخر. جبریل کبھی تذکرہ چھوڑ کر اگر تاریخ کے اوراق کو جتنا ہم اپنی نگاہوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں، جیسے ابھی میرے عزیز عبدالستار داس صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے اس کتاب کی ترتیب میں جیسے کہ عام مورخین بڑا جہاں فشانی اور عرق ریزی سے کام لیتے ہیں، یقیناً یہ بڑا کام پھیلانا چاہوں تو میں آدم سے خاتم تک کہاں تک جاؤں. یہ سرزمین وہ ہے کہ جس کے لیے جگر کے الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چھپے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں گوہر، چھپے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں گوہر، اے مجمع خوبی ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا. اور یہ بھری محفل محمد مصطفیٰ کے اس نور نظر، لخت جگر، حسن مصطفیٰ کی چوتھی پشت، حضرت عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ سے سرزمین سندھ پر آل محمد کا وہ نقش ہے کہ جس نقش پر جو ہے
سمندر کی لہریں بھی آ کر رک جاتی ہیں. بحیرہ عرب کی وہ تند و تیز لہریں جس نے ہند کی اور سندھ کی سرزمین کے ساحلی علاقوں کو اپنا لقمہ اجل بنایا، لیکن آل محمد کے اس لخت جگر کے صدقے میں یہ کراچی محفوظ ہے اور محفوظ رہے. اعجاز، یہ اعجاز ہے آل محمد کا کہ بحیرہ عرب کی تند و تیز موجیں بھی کراچی کے ساحل کو نہ ڈبو سکی ہے، نہ ڈبو سکتی ہے، نہ ڈبوئے گی. میں کہتا ہوں کہ یہ آل محمد کی محبت کا سمندر جو ہے خدا گواہ ہے ہمیشہ سے بہتا رہا ہے اور قیامت تک بہتا رہے. منصور دوانقی کا نام ہے؟ کیا میں پوچھوں کہ آج مہدی کا کوئی نام لیوا ہے؟ کیا میں پوچھوں کہ آج ہادی کا کوئی ستائش گزار ہے؟ کیا میں پوچھوں کہ ہارون الرشید کا کوئی مدح خواں ہے؟ ہاں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جنہیں اموی اور عباسی دور حکومت میں قید و بند کی، پابند سلاسل رہنے کی، اور میں تو کہتا ہوں کہ امویوں نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا ظلم عباسیوں نے کیا. اگر عباسیوں کے ظلم کی داستان کو بیان کرنا شروع تو یہ وقت میرے لیے ناکافی ہوگا، مگر آل محمد کا صبر بھی قیامت ہے. تم ستم کرتے رہو ہم رحم کرتے رہے، تم قید کرتے رہو ہم آزاد کرتے رہے، تم جبر اور تعدی کے پہاڑ توڑتے رہو ہم صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر تم پر جو ہے حاوی رہیں گے. آج نہ منصور ہے، نہ ہادی ہے، نہ مہدی ہے، نہ ہارون الرشید ہے. کوئی جا کر کاظمین شریفین میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گنبد کو دیکھے کہ وہ آج بھی چمک رہا ہے اور اس پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں درود و سلام برس رہے. میں کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ بی بی ماہم سندھ کیوں آ گئی؟ دمشق چلی جاتی، یمن چلی جاتی، حجاز ہی میں رہتی. لیکن کیا کربلا کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جب حر ابن یزید ریاحی نے حضرت امام علی مقام کے قافلے کو روکا، اور یہ تو تاریخ کا جملہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حر نے چاہے مظلوم کا رستہ نہیں روکا، حر نے چاہے مظلوم کا رستہ نہیں روکا. ارے بھٹکا ہوا راہی کا پتہ پوچھ رہا.
جہاں دوزخی بھی آئے تو جنتی بن جاتا. تو حسین ابن علی کا جملہ کیا تھا کہ اگر عراق میں میرا نہ رہنا ناپسند ہے تو مجھے سرزمین سندھ کی طرف جانے. سرزمین سندھ میں کوئی ایسی بات تو تھی کہ نواز رسول نے سندھ کو انتخاب کیا کہ اگر میرا یہ راستہ یہ راہوار اگر میرا یہ یہاں عراق رہنا تمہیں ناگوار ہے تو میں سندھ جانا چاہتا ہوں. اور سندھ کی سرزمین پر اگر میں پوچھوں کہ محمد ابن حنفیہ جنہوں نے امام علی مقام کو کربلا جانے سے روکا تھا، تو امام علی مقام نے جو خطبے کے جملے ارشاد فرمائے کہ انی لا مخرج اشدا ولا بدرا ولا مفسدا ولا صادما وانما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واسیر بسیرت علی ابن ابی طالب، کہ میں ظلم کرنے کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. محمد ابن حنفیہ کسی گود میں پلے؟ محمد ابن حنفیہ مولا علی کی ایک وہ کنیز جو سندھی گھر سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام غزالہ تھا، اس کی گود کے اندر پلی تھی. اور یہ خاتون کربلا میں موجود تھی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی تیمار تاریخ کرتی رہی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے میں نے تاریخ میں مفتی غلام سرور لاہوری کو دیکھا. مفتی غلام سرور لاہوری فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بڑی فصاحت اور بڑی بلاغت کے ساتھ جو ہے سندھی میں کلام فرمایا فرمایا. ذمہ دار ہوں ان جملوں. امام جعفر صادق کی شاگردی میں اگر بابا کیمسٹری جابر ابن حیان کا نام آتا ہے، اس کی 100 سے زائد کتابیں جو ہے آج بھی یورپ جو ہے فخر سے شائع. جابر ابن حیان تو اگر کیمسٹری کے اندر کوئی فارمولے ملے، کیمسٹری میں اس نے اپنا نام پیدا کیا، اور 1400 برس کے بعد اگر جابر ابن حیان کو یورپ سلام کرتا ہے، یورپ جابر کو نہیں، جابر کے استاد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ علم جو امام جعفر صادق نے بانٹا، اس میں یورپ کے، اس میں فرانس کے، اس میں افریقہ کے، اس میں عرب کے طلباء کے ساتھ ایک بڑا طلباء کا حصہ طبقہ جو تھا وہ سندھیوں کا بھی تھا، جن میں ابو الفرج سندھی، ابان من محمد سندھی، خلاد سندھی، صباح ابن نصر سندھی، زید ابن عزیبہ سندھی، ابو معاشر جیسا محدث سندھی. جب وہ کلام کرتے تھے تو میں نے مولانا ابو الکلام آزاد کے خطبے میں دیکھا کہ ابو معاشر سندھی کا لہجہ عرب نہیں تھا، سندھی لہجہ تھا. جب وہ کہتے تھے حدثنا کعب تو سندھی لہجے کے مطابق حدثنا کعب کہا کرتے، سندھی لہجہ. اور امام اوزاعی امام بخاری کے استادوں میں ہیں، ترمذی کے استادوں میں ہیں،
امام اوزاعی کا تعلق بھی ماتلی کے شہر سے تھا. آئیے میں کہتا ہوں بخاری کا حاشیہ دو حاشیے ہیں، ایک علامہ عسقلانی کا، ایک علامہ عینی کا. علامہ عینی جو ہے لکھتے ہیں ان السندھ والہند من ابناء حام بن نوح، کہ سندھ اور ہند جو ہے حام بن نوح کی اولاد ہے. ہم سندھ اور ہند کے رہنے والے حامی النسل، عرب کے رہنے والے سامی النسل ہیں. اور سب نے پہلا شہر جو بسا حام بن نوح کی اولاد میں وہ سہوان ہے. سہوان بھی ان کی اولاد میں تھا. پھر حضرت قلندر شہباز سے آئیے. قلندر شہباز کی پائیتی پر آتے دیکھا وہ ایک دل ہے. وہ دل کیا ہے؟ وہ کوئی پتھر ہے؟ وہ کوئی گھڑی ہوئی چیز ہے؟ یہ وہ طوق ہے جو کربلا سے یزیدیوں نے حضرت سید سجاد کا سر جھکانے کے لیے گلے میں ڈالا. آج بھی سہون شریف میں جب عاشور کی شام ہوتی ہے تو قلندر کے مزار اقدس پر سندھ و ہند اور پنجاب کے زائرین سر جھکا کر بیٹھ. پیر باگارا آج بڑا نام ہے سیاست میں، مگر پیر باگارا کے اجداد بھی کاظمی اور جعفری تھے. ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ یہ سندھ کی سرزمین اور سندھ کا خطہ اہل بیت کا نام لیوا رہا. تو اگر بی بی ماہم یہاں تشریف لائی، وہ امام موسیٰ کاظم کی پیدائش ہے 7 صفر 128. 7 صفر 128. اگر میں مان لوں کہ 17 یا 18 برس میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے تو 145 ہجری میں حضرت سیدہ بی بی ماہم خدیجہ کی ولادت. تاریخ. اور پھر حضرت بی بی ماہم 170 ہجری جن کے مزار اقدس پر تحریر ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 16 یا 17 برس تھی. جب آپ مدینے سے عباسیوں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر سندھ میں تشریف لائی تھی، اور سندھ کے خطے پر اگر میں کہوں کہ لاہور میں باغبان پورا میں بی بی پاک دامنہ ہیں، میں کہتا ہوں کہ مالابار کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار موجود ہیں. اس سندھ کے خطے پر اگر بی بی ماہم امام موسیٰ کاظم کی لخت جگر، اگر اگہم کوٹ حیدرآباد سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام فرما ہیں، تاریخ تو اپنا سفر کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. جیسے کہ عبدالستار در صاحب نے کہا کہ آنے والا مورخ اس پر کام کرے گا. میں کہتا ہوں محرخ کو سیاست دانوں کی جوتیاں اٹھانے سے جو ہے فرصت نہیں ہے. اس بدقسمت کو سیاست دانوں کے جھرمٹ میں اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آئے، اور آل محمد اس کے محتاج بھی نہیں ہے. آل رسول اس بات کے محتاج بھی نہیں ہے کہ کسی مورخ کو
یہ کہے کہ میری تاریخ لکھ دو، وہ تو ان کے مزارات سے پھوٹنے والے انوار بتاتے ہیں کہ یہاں جو گزشتہ زمانہ آرام فرما ہے، اور یہاں جو آنے والا آنکھوں کو مانگتا ہے آنکھیں مل جاتی ہے، صحت کو مانگتا ہے صحت مل جاتی ہے، اولاد کو مانگتا ہے اولاد مل جاتی ہے، اگر دنیا مانگتا ہے دنیا مل جاتی ہے، آخرت مانگتا ہے آخرت ماں مل جاتی ہے، یہ ہے تو بیوی ماں جیسے دربار۔ فیض کے وہ دریا ہیں کہ جن کے سوتے کبھی سوکھنے والے نہیں ہیں، یہ وہ گنج گراں مایا ہے کہ جن خزانوں کے موتی کو کوئی جگر نہیں کھا تھا، کہ جو تھے شناور بحر کی مو سے، جو تھے شناور بحر کی تہ سے، ارے موتی چن کر لے بھی گئے، ہم ساحل پر سوچ رہے ہیں پانی کتنا گہرا ہے۔ ہمیں دریائے محبت اہل بیت میں غوطہ زنی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز عبدالستار درس نے حضرت خدیجہ بی بی ماہم سلام اللہ علیہا پر جو قلم اٹھایا ہے، اللہ انہیں اور بزور قلمہ سے، مگر آج امام بارگاہ مارٹن کوارٹرز جہاں میں بے شمار مجالس میں آتا رہا، یہی کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ منظر نقوی صاحب، میر صاحب کو، عبدالستار صاحب کو، لغاری صاحب کو، اور اس کانفرنس کے منعقد کرنے والوں کو میں مبارکباد نہیں دوں گا۔ میں ان کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ آپ کو جزا دے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ آپ کی زندگی کو سنوار دے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس دروازے پہ آنے والوں آپ کا شکریہ، میں کون ہوتا ہوں شکریہ ادا کرنے والے، شکریہ تو محمد و آل محمد کا ہے کہ انہوں نے اس دروازے پہ بنا۔ بس یہ کہہ کر میں شاہ لطیف کے جملے میں کہ مرنا جے اگے موا، مرنا جے اگے موا سے مری میدان حیات، جینا جے اگے جے جیا ہوندا سی حیات، کہ جو پہلے گزر گئے وہ مرے نہیں، ہم جو ان کی یاد سے غافل ہیں ہم مردہ ہیں۔ زندہ ہے تو زندہ ہے، تو زندہ ہے تو زندہ ہے، واللہ میری چشم عالم سے